السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ سب آ گئے؟ آج لگتا ہے آندھی آنے والی ہے، اور آج کے آندھی کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے۔ کیا آپ لوگ سننا پسند فرمائیں گے؟ جی سر، ضرور سنیں گے۔ تو سنو۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت سی وادی تھی جہاں لوگ بہت تنگ دل اور متکبر تھے۔ لوگوں پہ ہنسنا، ان کا مذاق اڑانا ان کا شوق تھا۔ ایک دن اس وادی میں ایک فقیر آیا۔ جب اس نے بھوک کے مارے وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا تو سب نے اس کو تنگ کرنا اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے فقیر کو اتنا تنگ کیا کہ فقیر نے غصے میں آ کر اس وادی کے لوگوں کو بد دعا دی کہ اے اللہ، اس وادی پہ ایسا عذاب اتار کہ یہ سب کسی مجبور کا مذاق اڑانا بھول جائیں۔ لوگوں نے جب فقیر کو بد دعا دیتے سنا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ فقیر نے اپنی بد دعا واپس نہ لی، مگر یہ ضرور کہا کہ تم لوگ باہر سے آنے والوں کو بہت تنگ کرتے ہو نا، تو بس ٹھیک ہے، اب تم لوگ آج سے ہی باہر سے آنے والوں کا انتظار کرو گے، کیونکہ اب اس وادی کو کوئی باہر سے آنے والا بہادر ہی بچائے گا۔ یہ کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چل دیا۔ اس فقیر کے وہاں سے جاتے ہی ایک زوردار بجلی کھڑکی اور چاروں طرف نیلی روشنی ہو گئی۔ اس بجلی کے ساتھ ہی ایک خوفناک نیلے کلر کا ڈھانچہ نمودار ہوا اور اس وادی میں اترا۔ جب بجلی کھڑکنا بند ہوئی تو زوردار بارش شروع ہو گئی اور اس بارش سے پانی کی بجائے نیلی شعاعیں زمین پہ گریں۔ بارش کے رکنے کے بعد جب لوگ وادی میں نکلے تو دیکھا کہ وادی میں شعاعوں کی وجہ سے جگہ جگہ درخت جلے ہوئے تھے، مگر یہ کیا، بالکل سامنے ہی ایک ڈھانچے نما چہرہ انہیں نظر آیا۔ وہ سب خوف کے مارے وہاں سے بھاگنے لگے، مگر ڈھانچے نے آگے بڑھ کر ایک ایک شخص کو اپنا لقمہ بنایا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے اور وہ سب سرپٹ بھاگنے لگے۔ اب یہ ایک عام روٹین بن گئی تھی کہ دن بھر لوگ باہر گھومتے پھرتے، کام کاج کرتے، مگر جب اندھیرا چھا جاتا تو اندھیرا چھاتے ہی وہ ڈھانچہ وہاں نمودار ہو جاتا اور کسی نہ کسی کو اپنا لینے والا بنا کر کھا جاتا۔ اب اس وادی کے لوگوں نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ وہ سب روز صبح ایک جگہ جمع ہو کر اللہ سے رو رو کر دعا کرتے کہ اے اللہ، اس فقیر کی بد دعا زائل کر دے، کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے کہ وہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ کیونکہ جوں جوں ڈھانچے کا چہرہ لوگوں کو اپنا نوالا بناتا، وہ مکمل شکل میں آتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک خوفناک بلا کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ایک دن علی اور اس کی بہن سحر اس وادی میں سیر کرنے کی غرض سے آئے۔ انہیں دور سے یہ وادی بہت خوبصورت لگی۔ جب وہ اس وادی میں پہنچے تو شام ڈھلنے والی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بھاگم دوڑی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کو بھاگتے دوڑتے دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی کہ آخر یہ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ وہ ایک جھرنے کے قریب سے گزر رہے تھے کہ سحر پھسل گئی اور اس کے جوتے جھرنے میں گر گئے۔ علی نے سحر سے کہا، بہن تم رکو، یہیں کھڑی رہو، میں جا کر تمہارے جوتے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر علی جھرنے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی علی بڑھا، پیچھے سے وہ خوفناک بلا سحر کے سامنے نمودار
علی بھائی، سحر نے علی کو آواز دی۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بلا کو سحر کے سامنے پایا۔ وہ ان دونوں کے بیچ آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کون ہو تم؟ بلا نے علی کی طرف گھورا اور کہا کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے بھوک لگی ہے اور ایک وقت میں صرف ایک انسان ہی کھا سکتا ہوں۔ تم بعد میں آنا، جب مجھے دوبارہ بھوک لگے تو میں تمہیں بھی اپنا نوالا بنا لوں گا۔ ابھی تو میں صرف اس لڑکی کو ہی کھاؤں گا، یہ میری بہن ہے اور میرے ہوتے ہوئے تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ علی نے غصے سے کہا۔ ہا 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 ہا۔ بلا نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا، تو تم مجھے روکو گے؟ ہا 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 ہا۔ بلا مسلسل قہقے لگائے جا رہا تھا۔ ہنستے ہنستے وہ جیسے ہی جھکا تاکہ سحر کو اٹھا کر اپنا لقمہ بنا لے، علی نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور بلا کی آنکھ میں گھسیڑ دی اور ایک زوردار چیخ مار کر وہ زمین پر آ گری، اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھ پاتی، علی نے اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی اور پے در پہ وار کر کے اسے ختم کر دیا۔ اس بلا کے مرتے ہی ایک زوردار آندھی آئی اور پھر سب کچھ صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ یوں اس وادی سے اس فقیر کی بددعا کے سائے چھٹ گئے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہو کہ علی نے اکیلے ہی کیوں کر اس بلا کو مار دیا اور سارے وادی کے لوگ کیوں مل کر بھی یہ نہیں کر سکے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علی کے دل میں اپنی بہن کی محبت ہی اس کی طاقت بن گئی، جبکہ وادی کے لوگ اس احساس سے عاری تھے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے صرف بغض تھا اور وہ تکبر کے تاج پہنے ہوئے تھے، اس لیے وہ خود سے کچھ بھی نہ کر پائے۔ اپنوں کی محبت آپ کی طاقت بھی ہے اور آپ کی کامیابی کی کنجی بھی۔ ایک کاش سب لوگ یہ جان لیں۔ تو دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ سر بہت اچھی لگی اور ہم یہ بات سمجھ گئے کہ اپنے بہن بھائیوں کی محبت ہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، مجھے آپ سب پہ فخر ہے۔ اچھا، اب آپ جلدی جلدی اپنے گھر جائیے کیونکہ اس وقت موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ پھر ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔